پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری خصوصیت ایک مومن کی یہ بتائی کہ عبادت کرنے والے ہیں. ظاہر ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف قدم بڑھ رہے ہوں گے تو خالص ہو کر اس کی عبادت کی طرف بھی توجہ پیدا ہوگی. اور یہی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا مقصد قرار دیا ہے. اور ایک مومن جو خدا تعالیٰ پر کامل یقین رکھتا ہے وہ اس بات کی پوری کوشش کرتا ہے کہ عبادت کا حق ادا کرے. وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہے کہ عبادت کے بغیر میری زندگی ادھوری ہے. اور عبادت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا حق ادا کرنا ہوگا. اور اس کا حق ادا ہوگا اس کو قائم کرنے سے، نماز کو قائم کرنے سے. فرمایا اقیم الصلاۃ کہ نماز کو قائم کرو. اور نماز کا قائم کرنا یہی ہے کہ مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کی جائے. اور یہی حقیقی حق ہے نمازوں کی ادائیگی کا. یہاں ضمن میں یہ بھی بتا دوں کہ مجھے پتہ لگا ہے یہاں اس مسجد کے بارے میں کہ یہاں نمازوں کے وقت پوری طرح یہ مسجد پہ لوگ آتے نہیں ہیں. کسی نے لکھا تھا مجھے کہ بلکہ کسی اخبار نے بھی، لوکل اخبار نے لکھا کہ ایک وقت میں یہاں 5 وقت نمازیں ہوتی تھیں، اب یہ مسجد صرف جمعے کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو اس علاقے کے لوگوں کا فرض بھی ہے، احمدیوں کا، کہ یہاں آئیں، باقاعدہ 5 وقت کی مسجد کھولیں اور نمازیں ادا کیا کریں. صرف عشاء کی نماز ادا کرنا یا مغرب کی نماز ادا کرنا یا چند ایک فجر پہ آ جانا یہ کافی نہیں ہے. یہ آپ حق ادا کریں گے تو تبھی آپ حقیقی مومن کہلانے والے ہوں گے. یہ غیر بھی سوال پوچھتے ہیں اکثر مسجدوں کی بنیاد رکھتے ہوئے کہ کیوں بنا رہے ہیں مسجد. پرسوں بھی اس شہر میں جہاں میں نے مسجد کی بنیاد رکھی ہے وہاں پریس والے نے یہی سوال کیا کہ مسجدیں کیوں بنا رہے ہیں آپ. تو سیدھا سادہ جواب تو اس کا یہی ہے کہ نماز با جماعت کی ادائیگی کے لیے، جس کی اسلام میں بہت اہمیت ہے، نماز کے قیام کا حکم ہے اور اس کا مطلب یہی ہے کہ با جماعت ادا کرو، اس کے لیے مسجد تعمیر کرتے ہیں. کیونکہ حقیقی نمازیں ہی ہیں جو اللہ تعالیٰ اور بندوں کے حقوق ادا کرنے کی طرف توجہ دلاتی ہیں. اور جو نمازیں اس سوچ کے ساتھ ادا نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرنے کی توجہ ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فویل للمصلین، بس ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نمازیں ظاہری حرکات کے لیے تو ادا کرتے ہیں اور اس مقصد کو بھول جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی کامل فرمان برداری ہے. بس قرآن کریم تو خود ہر قدم پر توجہ دلا رہا ہے اور توجہ دلا کر ایک حقیقی مسلمان کو اس کے اعلیٰ معیار حاصل کرنے کے راستے دکھا رہا ہے. پھر ایک حقیقی مسلمان خدا تعالیٰ کی حمد کرنے والا بھی ہے اور حقیقی رنگ میں اللہ تعالیٰ کی حمد وہی کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو تمام صفات کا جامع سمجھتا ہو. اور جو اللہ تعالیٰ کو تمام صفات کا جامع سمجھتے ہوئے ان تمام احکامات پر عمل کرنے والا ہو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ کوئی ایسی حرکت کرے جو اسے خدا تعالیٰ کی رضا سے دور لے جانے والی ہو اگر وہ حقیقی مومن ہے. تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے میں ایک جگہ فرماتے ہیں حمد کے بارے میں کہ کیا چیز ہے یہ. فرمایا کہ تمام اقسام حمد کے، تو تمام قسمیں ہیں حمد کی، کہ کیا باعتبار ظاہر کے اور کیا باعتبار باطن کے اور کیا باعتبار ذاتی کمالات کے اور کیا باعتبار قدرتی عجائبات کے، اللہ سے ہی مخصوص ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق یہ سوچ رکھنے والے جب اس کے سامنے جھکتے ہیں
اس کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے گھروں سے بھی اس کی رضا کے حصول کے لیے ہی نکلتے ہیں. تو یہی لوگ ہیں جو پھر نیکیاں پھیلانے والے ہیں، برائیوں سے روکنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کی حدود کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی حدود وہ تمام احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مومنوں کو دیے ہیں. ایک متقی کا یہی کام ہے کہ ان حدود کے دائرے کے اندر رہے. تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بشارت دیتا ہے. یہ شور، یہ مخالفتیں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. یہاں میں ایک بات اس حوالے سے یہ بھی آپ کو کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ کی راہ میں سفر کرنے والوں کے لیے بھی بشارت ہے، جیسے کہ میں نے ذکر کیا. ان میں ایک تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خاطر جہاد کے لیے نکلتے ہیں، اس کی پیغام کی اشاعت کے لیے مصروف ہیں. تبلیغ بھی ایک جہاد ہے، اس کام کو سر انجام دے رہے ہیں. اسی لیے خدا تعالیٰ نے حکم بھی فرمایا ہے اور ان کو توفیق بھی عطا فرما رہا ہے. دوسرے وہ بھی ایک طرح اس میں شامل ہیں جن کے حالات اپنے ملکوں میں اس قدر تنگ کر دیے گئے کہ انہیں ہجرت کرنی پڑی. یہ بھی خدا تعالیٰ کا حکم ہے کہ اگر تمہیں توفیق ہے تو اگر تم پر دینی تنگیاں وارد کی جاتی ہیں تو ہجرت کر جاؤ. آپ میں سے اکثر اس وجہ سے یہاں آئے ہیں، اور جرمن حکومت کی یہ بھی مہربانی ہے کہ انہوں نے اس حقیقت کو سمجھتے ہوئے کہ آپ اپنے ملک میں آزاد نہیں ہیں، بعض تنگیاں وارد کی جا رہی ہیں، آپ کو یہاں رہنے کی اجازت دے دی ہے. اس لیے ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ نے خدا تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، اگر حقیقی احمدی کہلانا پسند کرنا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے دنیاوی اور اخروی انعاموں کو بھی اپنے اور پھر اپنی نسلوں پر بھی نازل ہوتے دیکھنا ہے، تو ان مومنین میں سے بننا ہوگا جو عبادتوں کے بھی حق ادا کرنے والے ہیں، اپنے رکوع و سجود سے کامل فرما برداری کا اظہار کرنے والے ہیں، نیکیوں کو اپنے اوپر لاگو کرنے والے ہیں، اور معاشرے میں بھی یہ نیکیاں پھیلانے والے ہیں، برائیوں سے اپنے آپ کو بھی بچانے والے ہیں اور معاشرے کو بھی بچانے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات پر حد الوسع عمل کرنے کی کوشش کرنے والے ہیں، اور اپنی نسلوں کو بھی اسلام کی حقیقی تعلیم سے روشناس کروانے والے ہیں. اگر یہ باتیں نہیں تو پھر اسلام دشمن یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ تمہاری تعلیم کیا ہے، ہم تو تمہارے عمل دیکھ کر تمہیں اور تمہارے دین کو نشانہ بنا رہے ہیں. بس ایک باغیرت احمدی کی طرح ہمیشہ اپنے کسی فعل اور حرکت سے احمدیت اور حقیقی اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کریں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس درد کو ہمیشہ یاد رکھیں. آپ نے فرمایا کہ ہماری طرف منسوب ہو کر پھر ہمیں بدنام نہ کرو. بس ہر احمدی کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے اس ملک میں آ کر اپنے حالات پہلے سے بہتر کرنے کا اور آزادی سے زندگی گزارنے کا موقع اللہ تعالیٰ نے احمدیت کی وجہ سے دیا ہے.